السلام علیکم ناظرین، انسائٹ 247 نیوز کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ اگرچہ ابھی بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لے کے اور ان کے اوپر جو مقدمات ہوئے ہیں، کل ان کو توہین عدالت کا نوٹس ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور 31 اگست کو ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن سیاست کو اور سیاسی جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لوگوں کے لیے اور سندھ کے لوگوں کے لیے جو کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں۔ تو اس لیے آج بھی ہم اپنا جو ویلاگ ہے اس کو محدود رکھیں گے بلوچستان کے اندر جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے۔ بلوچستان میں اس وقت اگر کہا جائے کہ بہت سارے بلوچستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے۔ اگرچہ اس کی آبادی کے لحاظ سے تو سب سے چھوٹا صوبہ ہے پاکستان کا، لیکن اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 46% پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ صرف بلوچستان ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا رقبہ ہے جس کے اوپر بہت تھوڑی سی آبادی ہے، اور میلوں تک آپ کو آبادی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ جو بارشیں ہوئی ہیں بہت شدید قسم کی، اور اس کے نتیجے میں جو ایک تو قدرتی آفت آئی ہے سیلاب اور زیادہ بارشوں کی شکل میں، لیکن وہاں جو اس کے اندر انسانوں کا کردار ہے وہ بھی کوئی اس سے جو ہے وہ مبرہ نہیں، الگ نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیم ٹوٹے ہیں اور جو ڈیم ٹوٹنے سے تباہی آئی ہے وہ انسانی ہاتھ ہے، یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ انسانوں کی برپا کردہ آفت ہے۔ مثلا ناقص مٹیریل، اس کی ڈیزائننگ میں فنی خرابیاں، اس کو صحیح طور پر اس کی مینٹیننس نہ ہونا، یہ وہ جو ہے وہ اہم نکات ہیں یا اہم فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیمز ٹوٹے ہیں۔ 21 کے قریب ڈیم ٹوٹے ہیں بلوچستان میں، اور جہاں جہاں ڈیم ٹوٹا ہے جو سٹور تھا پانی وہ ساتھ مل کے سیلابی پانی کے، تو انہوں نے جہاں سے وہ گزرا ہے انہوں نے بستیوں کی بستیاں اور گھروں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، تباہ کر دیے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں بلوچستان میں، ہزاروں جو لوگوں کے جانور تھے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں سیلاب میں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور گھر جو ہیں وہ زیادہ تر کچے تھے جو کہ اتنے بڑے سیلابی ریلوں کو برداشت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باغات تباہ ہوئے ہیں، جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پہ کپاس پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ پیاز ہوتا ہے، جہاں پہ اور بہت ساری سبزیاں اور فصلیں جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں، ان علاقوں میں، اور وہاں بڑے پیمانے پہ باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، اس طرح اور مختلف پھلوں کے باغات ہیں، ان کی بھی بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہوئی ہے، اور لوگوں سے نہ صرف ان کے گھر چھن گئے ہیں بلکہ لوگوں سے ان کا جو روزگار ہے وہ بھی وقتی طور پہ چھن گیا ہے، اور سڑکیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں۔ اس وقت بلوچستان کا کراچی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے، جو ایک مین شاہراہ RCD کہلاتی ہے جو کہ کوئٹہ اور کراچی کو ملاتی ہے وہ بند ہے، اور اس وقت 2000 سے زیادہ جو لوڈڈ ٹرکس ہیں سامان لے کے جو کراچی سے کوئٹہ کی طرف جا رہے تھے، بلوچستان کے دیگر مختلف حصوں میں جا رہے تھے اور بلوچستان سے کراچی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ اس وقت وہاں رکے ہوئے ہیں۔ جو پیسنجرز گاڑیاں ہیں، جو بسیں وغیرہ اور وینز آ رہی تھیں جو کوئٹہ سے آ رہی تھی ان کو واپس کوئٹہ بھیج دیا گیا، اور جو کراچی سے آ رہی تھی ان کو کراچی واپس بھیج دیا گیا۔ بارشوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا بلکہ بارشیں جو ہیں وہ کنٹینیوس ہو رہی ہیں۔ کل بھی بلوچستان کے کم از کم 7 اضلاع میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور جہاں پہ بھی طوفانی بارش ہوتی ہے اس کے بعد جب پانی اکٹھا ہو کے جو پہاڑی ندی نالے ہیں وہ جب میدانی علاقوں کا رخ کرتا ہے، وادیوں کا رخ کرتا ہے، تو پھر اس سے تباہی ہی تباہی ہے آگے۔ اور یہ مناظر بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بکھرے ہوئے ہیں اس وقت، اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت۔ خوراک کی قلت ہے، نہ صرف سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک کی قلت ہے
بلکہ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے، سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے جو لوگ سیلاب سے متاثرہ نہیں بھی ہیں ان کو بھی اس وقت خوراک کی قلت کا سامنا ہے، وہاں بھی ساز و سامان کھانے پینے کا اور دیگر نہیں پہنچ پا رہا۔ اس وقت زیادہ تر رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، پل تباہ ہو گئے ہیں، اور سڑک کے ذریعے رابطہ منقطع ہے بلوچستان کے بہت سارے علاقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک بہت ہی بڑے پیمانے کی آفت ہے جس کا اس وقت بلوچستان کے عوام کو سامنا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ محرومی کا شکار صوبہ ہے، جہاں کا انفراسٹرکچر پہلے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے، وہاں پہلے ہی سڑکوں کی، پلوں کی، اسکولوں کی، ہسپتالوں کی کمی ہے، بیسک جو سروسز ہیں اس کی کمی ہے، اور جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے اس کے بعد تو بہت بڑی ایفرٹ درکار ہوگی بلوچستان کے اندر بحالی کے کام کو مکمل کرنے میں، اور اس کے لیے ایک منظم ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی حکومت جو ہے ابھی تک جس پیمانے کی یہ تباہی ہے اس کے اعتبار سے، اس کے حوالے سے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے جس سطح کے، وہ ابھی تک نہیں کر پائی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کو ادویات کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے، اور بارشیں مزید ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 26-27 اگست تک مختلف علاقوں میں مزید بارشیں ہونے کی توقع ہے، اور جو لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بارشیں اور زیادہ مصیبت اور زیادہ مسائل جو ہیں وہ لے کے آ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں بلوچستان کے لیے وفاقی حکومت کو اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کو مل کے ایک پلان کرنے کی ضرورت ہے، ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنی تمام تر توجہ ادھر ادھر کے فضول کاموں سے ہٹا کے پوری جو توجہ ہے اس کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کی جو ریلیف ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جو بحالی ہے لوگوں کی۔ اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں کیا اتنی بڑی تعداد میں کچے مکانوں کا ہونا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہم بحالی کی طرف جائیں اس سیلاب کے بعد تو وہاں کیا ہم کوئی پکے مکان نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم ایک ایک دو کمروں کے پکے مکان ان کو بنا کے نہیں دے سکتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا کوئی اور کمیشن بنائیں، ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ڈیم کیوں ٹوٹے، یہ ڈیم کیسے ٹوٹے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے یہ تعمیر کیے، کون لوگ تھے، کون سے آفیسرز تھے، کون سے ٹھیکیدار تھے، کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے۔ 230 سے زیادہ انسانی زندگیاں اس سیلاب کی نظر ہوئی ہیں، بے شمار لوگ زخمی ہیں، 65 بچے اور 55 خواتین بھی شامل ہیں جو سیلاب میں بہہ گئی ہیں، ہزاروں مویشی لوگوں کے بہہ گئے ہیں جن کے اوپر ان کا دار و مدار تھا۔ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جہاں بارشوں کا اور پانی جو ان بارشوں کے نتیجے میں آیا اس کا عمل دخل ہے، وہیں جو ڈیم ٹوٹے ہیں انہوں نے اس تباہی کو کئی گنا بڑھایا ہے۔ تو ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے، ان کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے جنہوں نے یہ تعمیر کیے تھے ڈیم۔ اور جو ابھی وزیر اعلیٰ معائنہ کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں کہ کیسے حکومت کو خبردار کیا گیا تھا کہ یہ جو ڈیمز ہیں بہت سارے، ان کی مرمت کی ضرورت ہے، ان کے اندر جو تعمیر ہے اس کے اندر فنی خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حکومت نے، صوبائی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی اس پہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ اور یہ انسانی غفلت کا جو پہلو ہے اس کو ہم اس میں سے نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے انکوائری ہونی چاہیے اور لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، کمپنیاں بلیک لسٹ ہونی چاہیے، ان سارے اہلکاروں آفیسرز کو نکالا جانا چاہیے نوکریوں سے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے اس طرح کے ڈیمز بنائے تھے، جو کہ پانی جو ہے، ڈیمز کا مقصد کیا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو سیلاب سے نہیں بچا سکتے، اگر وہ پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے سپیل ویز نہیں کھولے گئے بر وقت تاکہ وہ پانی وہاں سے خراج ہو جاتا، اور وہ ڈیم ٹوٹنے سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ تو ابھی بلوچستان کے اندر میری یہ ریکویسٹ ہوگی پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے کہ وہ ساری سیاست کو ایک طرف رکھیں، بہت ٹائم ہے، الیکشن بھی لڑتے رہیں گے، سیاست بھی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم جو ہے وہ دست و گریباں بھی رہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ پوری توجہ جو ہے وہ بلوچستان کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے اوپر لگائیں،
تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. وہ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف اور ہمیں ان کی مدد کو پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں حقیقی معنوں میں کہ ہم ان کو اپنے جیسا برابر کا شہری سمجھتے ہیں. وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح کے برابر کی سطح کے شہری ہیں. بہت شکریہ.